اس حفظ کی خاطر روز و شب آئیے حضرات، بزم انیس الرحمن مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری مصاحب شعبہ حفظ کے طالب علم محمد مذکر و اکبر پٹیل دیگلو میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنی تقریر عصر حاضر اور اہل ایمان اس عنوان پر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقتل کی طرف اب چلتے ہیں موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب چلتے ہیں موت تیرے لب چوم کے لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پر چوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، عزیز ہمارے راستوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے یہ ہے اہل چمن، اب کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام، حکم صاحبان اور ہم جماعت ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان میں ہونے والے سیاسی ظلم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھنونی سازش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغوں کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بہنائے آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اسے پروان چڑھایا تھا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی حیثیتیں و تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھنونی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہے۔ اس بات میں شک و شبہ نہیں کہ ہندوستان میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، طاقتور و کمزور، مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہے۔ قربانی انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ آدم پر کئی بار آندیاں آئی ہے۔ وحشت و بربریت نے انسانیت کا بار ہم ملوچائے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے۔ اور اس بات میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوم و بے قصوروں کو فرقہ پرستوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان کے کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے جنم لیا ہے تب سے مسلمانوں کی رہی سہی چین و سکون چھین گیا ہے۔ کیوں نہیں ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے دین حرام ہو چکی تھی۔ آج بہت سے اسکولوں میں یہ گیت گایا جاتا ہے جس گیت میں سراسر کفر ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں بچوں کو پڑھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی اور یہی اپنا فلسفہ، ہے یہی تاریخ اپنی اور یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ عزیزان اکرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے گا تو جان دیں گے، وطن ہماری اولاد مانگے گا تو اولاد دیں گے، وطن ہمارا مال مانگے گا تو مال دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دن سب کچھ مانگے گا تو دے دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو تاریخ تو یاد ہوگی جب انگریزوں کی ظلم زیادتی حد سے آگے بڑھ گئی اور انہوں نے اسلامی ملے کو مسمار کر اس پر تسلیم عقیدے کی بنیاد رکھنی چاہیے تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میدان جہاد میں بے جھجک کھول پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ حق عین سلطان جاہد کے جذبے پیکران سے شہزاد ہو کر ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور خود بھی انگریزوں کے خلاف
محاذ قائم خود انگریزوں کے خلاف محاذ قائم کی اور اس بات کا تہیہ کر لیا کہ غلامی کے زنجیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل و دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ ایک تاریخ کا المناک واقعہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ٹلنا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹلنا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے بڑھ جاتے تھے۔ مجھ سے سرکش ہوا تو کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا تو کوئی تو بگڑ جاتے تھے، یہ دیو کیا چیز ہے ہم توپوں سے لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کے گیدڑ کے 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کے رگے مردہ میں آزادی کی برق لہر دوڑا دی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ محصول کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی بہا کر شہید ہو گئے۔ اتنی ساری قربانیاں دینے کے باوجود بھی تم ہمیں غدار کہتے ہو؟ ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت میں لا اقرار خدا تم بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے شیخ مذکر جو اپنی تقریر آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کر رہے تھے۔ حضرات، ہمارا یہ 6واں سالانہ مسابقہ تقاریر انجمن اصلاح اللسان زیر اہتمام مدرسہ عربی اور تفضیل القرآن احمد علی کالونی نرنگل روڈ دگلور کا یہ پہلا گروپ بزم انیس الرحمن مظاہری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر مکمل ہوا ہے۔